اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تو اسے خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے دے تو تجھے وہ ادا نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ ان پڑھ جاہل سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کی بددیانت لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور بعض تفسیری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانے جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا کسی بدکار کی ہو۔ افسوس ہے کہ یہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی مشرکین کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود ناجائز ہے اور حربی کے مال کے لیے کوئی عصمت نہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ قرار پورا کرنے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے، اور پرہیزگاری کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم حرام کردہ چیزوں سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے یعنی اللہ کی پکڑ سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ بھی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مذکورہ افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ 2 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پس پش ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ نیز فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ متعدد احادیث میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں،
اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی تورات میں نہ صرف بددیانتی اور تبدیلی کی بلکہ دو جرم بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، اس انداز میں بولتے کہ کچھ اور سمجھ میں آئے، پڑھ رہے ہیں دیکھ کے لیکن اس طرح سے بول رہے کچھ اور سمجھ میں آئے۔ دوسرا، وہ اپنی خود ساختہ باتوں میں عند اللہ کے یہاں باور کراتے، یعنی کچھ اپنی طرف سے بات بولتے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بدقسمتی امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر آیت میں معنوی تبدیلی اور طمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ یہ عیسائیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب کی طرف منسوب ہے، اور یعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے تو کسی اور کو یہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو نصیحت کی گئی ہے، رب العالمین تمام نصیحتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے لیے اپنے سینے کو کھولنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہماری تمام غموں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔